السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج 3.5 گھنٹے تک ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو ان کی اوقات یاد دلائی۔ 10 مئی کو جو کچھ ہوا، 10 گنا بڑے دشمن کو جس طرح پاکستان نے شکست دی، آج بھارت کو ایک دفعہ پھر ہماری سپا کے سپوکس مین نے، آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے ان کو پوری طرح ان کی اوقات یاد کروائی کہ آپ کون ہیں، کیا تھے اور کیا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جو کچھ 10 مئی کو دنیا نے دیکھا وہ پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے، پاکستان کی جو پاور ہے، پاکستان کی جو طاقت ہے، اس کا 10% تھا۔ 90% سرپرائز تو ابھی ہم نے دیے ہی نہیں، دکھائے ہی نہیں۔ آپ ابھی سے تاولے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ بھارت نے کوئی حرکت کی تو پھر ایسا جواب ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سندور آپریشن آپ کا ختم کب ہوگا؟ سندور تو خواتین کا ہوتا ہے، کوئی نام ہی مردانہ رکھ لیں کم از کم۔ تو آج بڑی زبردست، بڑی بھرپور اور بڑی کمال قسم کی پریس کانفرنس تھی جو پوری دنیا کو پاکستان کا نیریٹو بتا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ صاحب جو پروجیکٹ فریڈم روکنے پہ مجبور ہوئے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور سعودی عرب نے جو ٹرمپ کو اپنے اڈے دینے کے، اپنی فضائی حدود استعمال کرنے اور اپنی سپیس دینے سے انکار کیا ہے، اس کا امپیکٹ فیوچر میں مڈل ایسٹ پہ اوپر کیا پڑنے والا ہے۔ یہ دو ہی آج کے سبجیکٹ ہوں گے، اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا سینئر پینل آج میرے ساتھ موجود ہے۔ فرحان خان فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں اور اتفاق سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر آج موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالودود قریشی، سینئر صحافی ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، اسلام آباد بیسڈ ہیں اور اسلام آباد کے حالات اور پاکستان کی سیاست پہ اور بدلتے ہوئے حالات پہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، اگین دبنگ گفتگو کرنے والے معروف وکیل ہمارے دوست، اور آصف باجوہ جناب، پی ایم ایل این کی بڑی جاندار آواز اور اظہر صدیق صاحب کے دوست۔ برگیڈی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو میرا خیال ہے کہ کمال کر دیا، ساری اوقات بھارت کی دکھا دی۔ یہ جو 10 مئی کے بعد کا پاکستان ہے، یہ دنیا نے ایک واقعی نیا پاکستان دیکھا ہے، جس میں دنیا نے ہماری ڈپلومیسی دیکھی، دنیا نے ہماری سپا کی طاقت دیکھی، ہماری پروفیشنل مہارت دیکھی، ہماری سوشل میڈیا کی طاقت دیکھی، ہمارے مین سٹریم میڈیا کی طاقت دیکھی، اور ہماری ڈپلومیسی دیکھی، اور جو بھارت ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا، اور آج پھر بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کے کچھ شرارتوں کے موڈ میں ہے۔ تو آپ کے خیال میں ہم کیا رسپانس دیں گے اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو؟ بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تو پرانا ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بڑے، آپ کو یاد ہے کہ ڈپلومیسی میں امریکہ کو اوپننگ پاکستان نہیں دی تھی، جب پاکستان سے ہنری کسنجر ٹریول کر کے اور امریکہ گئے تھے ایک سیکرٹ مشن پہ، اور اس کے بعد پھر کلنٹن کا وزٹ ہوا تھا، امریکن لیڈرشپ کا وزٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے 1965 بوم میں پاکستان نے ایک بہت بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی چونڈا میں، جو کرسک سیکنڈ ورلڈ وار میں نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی ٹینکوں کی۔ اس کے بعد یہ دوسری بڑی جنگ، بلکہ سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں انڈیا کے کوئی 280 ٹینک تھے اور پاکستان کے 125 ٹینک تھے، اور پاکستان نے نہ صرف اس اسالٹ کو روکا تھا بلکہ اس کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ ایکچولی سیالکوٹ پہ قبضہ کر کے جی ٹی روڈ کو کٹ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا 1 آرمرڈ ڈویژن تھا، اس سے 3 انفینٹری ڈویژن تھے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ کہ پاکستان ہمیشہ میدان جنگ میں نومیریکل بڑا، جیسے آپ نے کہا بھارت ہم سے 5 گنا بڑا ہے، ان کی فورسز بڑی ہیں، ان کی سائز بڑا ہے، ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، ایئر فورس کے اپنا طیارے زیادہ ہیں، آرمی میں ٹینکس اور توپیں زیادہ ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ آج جو ہم
6 اور 7 मई की रात की जो स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और जो हमने अपनी वॉर टाइम स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, उसको हमने डफ टेल किया अपनी स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि हर जंग के बाद कोई ना कोई नया वॉर का नया कॉन्सेप्ट आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आया, कोई अपना वियतनाम वॉर के बाद भी आया, और हर जो नया कॉन्सेप्ट होता है उसी के जरिए जो फोर्सेस होती हैं जो एवोल्यूट करती हैं वो उसी में अपने आप को डफटेल करती हैं। इस दफा पाकिस्तान ने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया वॉर का, और वो है मल्टी डोमेन ऑपरेशन। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप शूटर अपना सेंसर टू शूटर कनेक्टिविटी, अब वो सेंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सेंसर हो, वो साइबर वॉरफेयर का सेंसर हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का सेंसर हो, और शूटर वो होगा जो चाहे राइफल के जरिए है, चाहे जहाज के जरिए है, चाहे शिप के जरिए है, वो जो कनेक्टिविटी है। और हमने जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में लैंड, एयर और वो अपना सी की जो कैपेबिलिटी थी, उसमें जितना, उसके साथ साथ जो साइबर वॉरफेयर है, उसके साथ जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो ड्रोन वॉरफेयर है, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उस सबको हमने एक नुक्ते में जमा करके दुश्मन को जवाब दिया, जबकि दुश्मन के 72 जहाज, हमारे 42 जहाज थे। अब उसके बाद हमने दुनिया को ये बताया कि देखिए हम मौजूद हैं। एंड भारत जो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस इलाके का कह रहा था, और उससे पहले जो भी स्टेटमेंट देता था, तो नरेंद्र मोदी कहता था मेरा 56 इंच का सीना है, हम बड़े बड़े काम करेंगे, जहां भी पीस की बात होगी, अमन की बात होगी, कोई बड़ी बात होगी, वहां भारत का नाम, भारत ऐसे ही ब्रिगेड साहब देखें, इस जंग ने जो कुछ हुआ उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप उसको दुनिया के अखबारों में पढ़ लें, बिल्कुल ठीक है, में पढ़ लें, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब। पाकिस्तान किस तरह उभर के सामने आया और भारत किस तरह। मैं जब कह रहा था ना कि 10 मई के बाद का पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि यही एग्जैक्टली ये बात थी कि वो इंडिया जो अपने आप को आईटी का हब कहता था, पूरी दुनिया के अंदर किंग कहलवाता था, हमने उनका पूरा सिस्टम जैम किया, हमने उनका सिक्योरिटी सिस्टम जैम किया, उनके जहाज़ों का निज़ाम जैम किया, हमने उनको बुरी तरह से शिकस्त दी, साइबर में, आईटी में, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, डिप्लोमेसी में। और उसका नतीजा ये निकला कि वो भारत 10 मई के बाद का भारत एक आइसोलेट है, जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था। अज़हर सिद्दीक साहब, ये जो मोमेंट्स हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 9 और 10, ये 3-4 दिन जो हैं, ये बड़े प्राइड मोमेंट्स हैं पाकिस्तानी की कौम के लिए, हम सब के लिए, कि जंगें, मैं कहता हूँ कि ठीक नहीं होती, जंग हारने वाला भी हारता है, जीतने वाला भी हारता है, तो ये जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इस जंग से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये निकली कि पूरी दुनिया को जानने का मौका मिला कि पाकिस्तान की स्पा की कैपेसिटी क्या है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, और रफ़ील जैसे तैयारों को जिस तरह आपने शिकार किया, और उसके बाद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई, रफ़ील ज़मीन में घुस गए, तो ये इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राय साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, आज पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है। हमारा वो दुश्मन जो आज से नहीं, जब से बड़े सगीर पाको हिंद है और मुसलमानों ने अपनी अलहदा मुमलिकत हासिल की, वहां तक लेकर, और जो प्लान बनाया हुआ था कि किसी तरह से भी पहले 2 लाख पाकिस्तान जिस तरह हुआ, डिवीजन हुई, और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान जो है ना, मुसलमान जो है इस खित्ते में उठ नहीं सकेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाइफ में ही बिशारत दे दी थी इस इलाके की, और ये इलाका भी इतना आसान नहीं है। यानी आज अगर खरासान को ढूंढते हुए अमेरिका और इसराइल यहाँ तक पहुंचा है, तो उनको देखा जाए, उनको मुंह की खानी पड़ी। वो एक अलग बात है, मैं उसके सिनेरियो के हवाले से देखूंगा। हमें एंगेज किया गया अफगानिस्तान के जरिए कि हम इस जंग में फंस जाएं, उधर ईरान ने मुसलमानों का सर जो है ना फख्र से बुलंद किया, और ऐसी जगह में लेकर आया, ये हकीकत है। लेकिन इससे पहले जरा अगर मार्का हक ना हुआ होता, तो शायद हमारी ये पोजीशन ना होती, पूरी दुनिया को अंदाजा ना होता कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर आप यूं कहें कि ये सारा कुछ अचीव करने से पहले उन्होंने टेस्टर के तौर पर यह लगाया
کہ پاکستان بیٹھ جائے گا اور وہ بڑی آرام سے آ کر ایران کو فتح کر لے گا. وہ تو خواب چکنا چور ہو گیا نا جی. وہ تو اندازہ ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے. اور یہاں کسی سٹیج پہ بھی یاد رکھیے گا, میں جو کہ جہاں قانونی طور پر یا اگر یہاں دیکھا جائے ٹائم ایک ایسا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے, ہمیں اکٹھا کرنا ہے مسلمانوں کو, ورنہ تو یہود و نصارہ مسلمانوں کو آپس لڑانے کے لیے جو ان کا ایجنڈا ہے وہ تو پورا کرنے لگے ہوئے ہیں نا. اب ایک ٹائم ہے کہ وقت آ گیا ایسا, بھارت کو تو دیکھیں نا ایسی جگہ جا کر اب, اور یاد رکھیے کہ ایک وقت پہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے. بھارت جو ہے نا وہ قاطع تعصب میں الجھتا ہی رہا, پاکستان فکر تغیر سے سنورتا ہی رہا, وہ نفرتوں کی دیواریں اٹھاتے رہ گئے, یہ امن و اخوت کے چراغ جلاتا ہی رہا, وہ رنگ و نسل مذہب پہ سیاست کرتے رہے, یہ وحدت انسان کا پرچم اٹھاتا ہی واہ جی رہا. واہ واہ. دنیا جب بھی وقت کے دائرے کو بدلا, پاکستان ہر موڑ پہ خود کو ڈھالتا ہی رہا. یہ میرا پاکستان ہے. صدیق صاحب اپنی جگہ ساری باتیں ہیں, آپ یہ ہمارا جو ہے نا سیاسی لوگوں نے الجھا دیا ہمیں کہ یار خدا رہا یہ کچھ تھوڑا بہت, یہ چھوٹی بہت اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو پریشان نہ ہوا کریں, فوراً آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جتنا پاکستان آپ کا اس سے زیادہ پاکستان ہمارا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت صدیق صاحب آپ کے اسی پازیٹیو اور خوبصورت نوٹ کے اوپر اور ان شعروں کے اوپر میں فرحان خان کے پاس جاؤں گا. فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, یو ایس بیسڈ ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, لکھتے ہیں انٹرنیشنل پبلیکیشنز کے لیے. فرحان خان, یہ جب 10 مئی کا مارکہ ہوا تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی, اور آپ کا چونکہ کانگریس مین اور بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے, تو وہاں پہ کیا لوگوں کا, پاکستانیز کا خاص کر کیا جذبہ تھا, اور وہاں پہ جو لوکلز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کو دیکھ رہے تھے؟ جی تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میں دو طرح سے دیکھتا ہوں. ایک تو پاکستان بیفور مئی 10 2025 اینڈ دین دا پوسٹ مئی 10 2025. دو تین چیزیں جس کا ہمیں ڈیفینیٹلی کریڈٹ لینا چاہیے, وہ تو ہماری ڈپلومیسی ہے. رائٹ, آپ جہاں پہ بھی جس ملک میں بھی جائیں گے یو ول سی دا ایویڈنس کہ پاکستان ہیز ڈن اے سپرب جاب. رائٹ, اس میں دو پرسنالٹی سب سے بہتر ہیں, ایک پرائم منسٹر شہباز اور دوسرے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب. دے ایکچولی ڈیڈ اے سپرب امیزنگ جاب. ریگارڈلیس آپ کی الائنمنٹ کس پارٹی کے ساتھ ہے, یو نیڈ ٹو ریکگنائز کہ دیز پیپل ہیو ڈن اے سپر امیزنگ جاب فار دا کنٹری اینڈ فار دا ویل بینگ آف مسلمز ان جنرل. رائٹ, ایک بات. دوسرا انڈیا فیکٹر. انڈین بن کمپلیننگ کہ پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. ناؤ کم سندور آپریشن. رائٹ, سندور آپریشن کے دوران پاکستان نے وہ کچھ کر دکھایا ہے کہ بیک دین انڈینس کی امریکہ میں رہتے ہوئے یا ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی چیسٹ اوپر ہوتی تھی کہ ہم نے پاکستان کو غریب ملک کی طرح ڈیل کرتے ہیں, دے آر ناٹ ریلی کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر دا مائٹیسٹ پاور. انڈینز کا بیہیویئر یہ تھا. ایگزیکٹلی, بیہیویئر ان جنرل. اچھا, 10 مئی کے بعد this is really, you actually see the down and syndrome there. They actually seeing the shadow of doubt in their army and their own abilities to actually do something against Pakistan. فیس نہیں کرتے پاکستانیوں کو. Of course, ابھی بڑا مشکل ہو رہا ہے. بیک دن وہ جی ہم نے یہ کر دیا, obviously کرکٹ کو چھوڑ گیا ایک سائڈ کے اوپر, but the bigger scheme of things 10 مئی کو بعد, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ 7, 8 and 9, the way Pakistan Army has operated this whole process together, brought all the abilities together, it is super amazing. ایک بات. دوسری بات, اب اس میں سے تیسرا بات جو چلتا ہے ساری کاروائی کے بعد, آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان has capability that is beyond anybody's comprehension. We have done a lot more on a diplomatic front. We have done a lot more on army and fighting front. And اس کے بعد جو ہمارے میڈیا نے کام کیا, جو ہمارے اینکرز حضرات ہیں اور جو ہمارے رائٹرز ہیں, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, آن لائن میں اور ریٹن میڈیا میں بھی, یو گائز ہیو ڈن اے سپر امیزنگ جاب کہ پاکستان کے نیریٹو کو کہاں کہاں تک آپ لوگوں نے پہنچایا ہے. اور اس میں سب سے بہتر بات یہ ہوئی ہے کہ یو ایکچولی سی انڈیا کمپلیننگ یہ کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. ان ساری چیزوں میں سے ایک بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو نیریٹو ہم نے پاکستان کے پبلک نے یا پاکستان کے جو کرتا دھرتا ان لوگوں نے کیا ہے, دیٹ از بیانڈ ایکلیٹس. بہت اچھا جاب کیا. لیکن جو جین زی کا امپیکٹ آپ نے دیکھیں, جو دوسرے حضرات ہیں, جو نیو جنریشن دیکھ رہی ہے, وہ بھی دیکھتی ہے کہ جیسے اسرائیل کا فوکس ہے پیلسٹائن کے اوپر یا ابھی ایران وار کے اوپر. lot of people within Gen Z and the newer generation, they see the huge flaw in it.
دے فیل کہ ہمارے پاس پوری طرح بات آ نہیں رہی یہ ہے. بہت ہی ویسے امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ٹرمپ مجبور ہو گیا اسٹوڈنٹس کو ساتھ اکٹھا کر کے ان کو بریف کر رہا ہے ایران کے خلاف, اور نئی نسل کو گمراہی کر رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے اٹیک کر دینا تھا, ہم نے اس لیے کیا. یعنی نئی نسل پوری دنیا کے اندر ایک اسٹیٹس کو کے لیے تھریٹ بن گئی ہے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بیفور وی گو, رائٹ, ہمارے دو جو پرائم پرسنالٹیز ہیں, پرائم منسٹر اینڈ دا فیلڈ مارشل, I don't have any alignment with any political party. میرا خیال ہے کہ they have done a super amazing job and they should be nominated for something bigger than what we all want, and that should be Nobel Prize, right? We should really have some of these guys be nominated for some of that stuff. Okay. So my vote would be for that. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب, یہ کچھ لوگوں کا میری کسی دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپریشن سندور تھا یہ بیسیکلی اسرائیل اور انڈیا کا ایک ٹیسٹر تھا پاکستان کو جو لگایا گیا کہ پاکستان کی کیپیسٹی کو چیک کیا جائے یہ کہاں کھڑے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جو ہمیشہ سے اسرائیل اور انڈیا کا ایک وہ ہے تو وہ ایک سازش کی جائے. لیکن جو پاکستان کی طرف سے رسپانس آیا اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو قریشی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملے کو؟ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب. بنیادی طور پہ ہندوستان مکمل ایک سازش کے تحت کر دیں کہ 4-5 افراد میں گھرا ہوا اور 5 افراد اس ملک کو چلا رہے ہیں, جس میں مودی ہے, راج ناتھ ہے, امیت شاہ ہے اور RSS کا جو انچارج ہے. یہ 4 افراد, اور 4 افراد کی آپ اگر تاریخ دیکھیں تو 4 جاہل ہیں, ڈگریاں انہوں نے جعلی لی ہوئی ہیں, انہیں کسی چیز کا پتہ بھی نہیں. جنہوں نے یہ اور پاکستان کے خلاف سے نفرت بیچ رہے ہیں, انتہا پسندی اور نفرت کا کاروبار کرتے ہیں. جی, تو ذوالفقار راحت صاحب, انہوں نے اب پاکستان پر حملے کا نام کیا رکھا؟ سندور, آپریشن سندور. ان کو سندور کے تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہاں احمد شاہ عبدالی حملہ کرتا تھا تو ہندو لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا, تو ہندوؤں کو ایک وفد گیا وہاں پر, کابل میں جا کر اس سے ملا اور کہا جناب آپ کے جرنیل, آپ کے فوجی ہماری لڑکیاں اٹھا کے آتے ہیں تو ہم پہ رحم کرو. ان کا جی یہ بھی مرد ہیں وہ بھی عورتیں. ان کا نہیں, بات یہ ہے کہ جن کو اٹھا کے لاتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں, کوئی دودھ پیچا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, وہ روتے ہیں, ان کی پرورش کون کرے گا, باپ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا حل نکال دیتے ہیں, تو جو آپ کی شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں. اچھا, یعنی انہوں کیا اٹھانتے اعتراض نہیں, لیکن جی انہوں نے کہا کہ ان عورتوں کے ماتھے کے اوپر ایک نشان لگا دیا جائے گا تو یہ پہچانی جائے گی کہ یہ عورت جو ہے شادی شدہ, اس کے بچے ہیں, لہٰذا اس کو نہ اٹھایا جائے. تو کنواری عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. اسی طرح جب پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو بھی بالکل نئے نکورے کوارے رافیل انہوں نے پیش کر دیے کہ یہ جناب ان کو سندور نہیں لگا ہوا تو آپ جو چاہیں کریں. تو پھر پاکستان نے جو کرنا تھا, افواج پاکستان نے جو کرنا تھا کر دیا. تو ادھر جاہل بیٹھے ہیں, وہاں اس بات کا ابھی بھی ذکر ہوتا ہے کہ سندور کس طرح. پھر اس کے بعد فوراً کہا کہ ہر محلے ہر گلی میں RSS کے لوگ جو ہے سندور تقسیم کریں. عورتیں چیخ اٹھیں کہ ہم شادی شدہ ہیں, دوسرے مرد کا کیسے سندور ہم لگائیں, کیا مودی کے نام کا سندور لگائیں. تو ایک جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کہا تیارے جا رہے ہیں تو ان کا جی بادل ہے. میں نے کہا ہاں بادل ہیں تو نیا کام ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ بادلوں کی اوٹ لیں اور ریڈار سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کی جہالت کا آپ انداز, اسی جہالت یعنی 2026 میں یہ لیول ہے ان کی سوچ کا, یہ لیول ہے. جی, تو ان کی اس جہالت نے ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا, اور مزید ان کو رسوا کریں گے. دیکھیں اس کے غرور اور تکبر کا یہ معاملہ کہ ٹرمپ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کینیڈا سے جاتے ہوتے جاؤ, تو کہتا ہے نہیں میری وہاں مصروفیت ہے. اس نے کہا مصروفیت ہے تو تمہیں میں وہ بے عزت کروں گا تو عمر پر یاد رکھے گا, لہٰذا اس کی تباہی نکال دی. دیکھیں افواج پاکستان نے جو کیا اس کے لیے فوج تیار تھی, لیکن یہ کام کرنے کے لیے ایک دل گردے والا آدمی بھی چاہیے تھا. ایک یہاں باجوہ بھی موجود تھا جو بلا کے ہمیں کہتا تھا ٹینکوں کو زنگ لگ گیا, لیکن جنرل آصف سید آصف منیر آیا, اس نے کہا مارو ان کو, اور ایئر چیف نے کہا مارو. دونوں نے کھڑے ہو کے ذرا سی ہلہ شیری دی تو دیکھیں کس طرح ہمارے جوان جو ہے وہ ان کو پلک جھپٹ میں زیرو کر دیا. بالکل ڈاکٹر ودود قریشی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو لیڈرشپ ہوتی ہے, اگر لیڈر ٹھیک ہو, شیر ہو, تو گیدڑوں کی جو فوج ہے نا وہ بھی شیر بن جاتی ہے. تو اگر گیدڑ قسم کا کوئی لیڈر ہو
تو شیر بھی گیدڑ بن جاتے ہیں. تو پاکستان کے تو شیر ہیں ہی جوان شیر ہے, تو ان کا کوئی شیر ہی قیادت کر سکتا ہے. تو لیڈرشپ چینج ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی سیٹ کے اوپر کوئی اور صاحب تھے تو کچھ اور حالات تھے, اسی سیٹ پہ کوئی اور صاحب آئے تو اور حالات بدل گئے. آصف باجوہ صاحب, آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے کریڈٹ بنتا ہے گورنمنٹ کا, آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس میں ملٹری ڈپلومیسی نے ظاہر ہے ایک لیڈ کیا سارے معاملے کو. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو معاملہ ہے, اور آگے بھارت پھر شرارتیں کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا سندور آپریشن ابھی بند نہیں ہوا, جیسے سندور کی ہسٹری ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے. سب سے پہلے تو میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے, ودود صاحب نے جس طریقے سے بڑی شاندار اگزامپل دی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سم اپ کیا. بہت شاندار آپ نے الفاظ استعمال کیے, اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں روح راضی کر دیا آپ نے. اب سر میں بات کرتا ہوں کہ سیلیبریشن کی بات یہ ہے کہ دراصل جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر جب یہ الزام لگایا گیا تو فوری طور پہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ ہمیں دیں. لیکن 15-20 دن کے بعد انہوں نے کسی غلط قسم کی ایویڈنس دی اور کوئی ایکسیپٹیبل نہ ہو سکی, اور اس کے بعد انہوں نے, یہ بات آپ کی درست ہے ذوالفقار راز صاحب, کہ انہوں نے یہ ایک ٹیسٹر لگایا اسرائیل نے اور انڈیا نے. لیکن جب انہوں نے یہ ٹیسٹر لگایا تو پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا, اور بغیر دیکھیں انہوں نے ہمارے بہاولپور میں بچوں کو قتل کیا, بچوں کو شہید کیا, معصوم جانے لے گئے. لیکن پاکستان کی جو آرمڈ فورسز تھیں اور ہماری ایئر فورس تھی, دیگر جو ہمارے ادارے تھے, انہوں نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا, آج اس کی میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 30-40 دفعہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہماری مثال دے چکے ہیں کہ پاکستان نے اتنے طیارے گرائے, اتنے مار گرائے. یہ ساری دنیا کو یہ پتا ہے. لیکن میں اپنی سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جو کردار ہے یہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے ادا کیا ہے. کسی کو کیا علم تھا کہ کیا صورتحال ہے, کس طریقے سے پتا چل سکتا تھا, کیونکہ انڈیا تو نہیں بتانے والا تھا نا دنیا کو کہ ہمارے انہوں نے 5 رافیل مار گیا. اور اس کے اوپر بھرپور کردار ادا کیا پاکستان کے تمام میڈیا چینل نے, اور پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ پاکستان نے ایک ایٹمی پاور جو تھی ہم سے 5 گنا بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, اور وہ اپنے میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے باجوہ صاحب ٹرمپ کو تو کریڈٹ دیں جس نے 150 دفعہ پاکستان کی ترجمانی کی ہے, اور اس نے 7 جہازوں سے 11 کر دیے ہیں, اور وہ تو پاکستان کا سپوکس مین بن گیا ہے. چلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج آج بہتر ہوا ہے, اور نہ صرف پہلگام کے بعد یا یہ 10 مئی کے واقعے کے بعد, بلکہ آج بھی جو کرنٹ اور برننگ ایشو ہے ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ, اس میں بھی جو شاندار طریقے سے پاکستان کے میڈیا پرسن نے اور میڈیا چینل نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ غلط تھا, وہ جھوٹ کا پلندہ تھا. پاکستان ایک جو ہے پورا امن ملک ہے, اور امن کے لیے ہم ہر کوشش کر سکتے ہیں, ہر کام کرنے کو تیار ہے. اور آج نہ صرف پاکستان نے کیلے شروع کیا, آج انہوں نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے. آج پاکستان کے علاوہ ترکی, چین, روس اور بالخصوص سعودی عرب, کویت, ما سوائے یو اے ای کے سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ پاکستان کی سالسی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو بند کروانے میں جو بہترین بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے باجوہ صاحب, یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جنگ ظاہر ہے میڈیا کا بھی اس میں ایک رول ہے. یہ جنگ کئی اس کی ڈومینشنز ہوتی ہیں, کئی سیگمنٹ ہوتے ہیں, صرف ہتھیاروں کی, بندوقوں کی یا ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں ہوتی. یہ جنگ تو ڈپلومیسی کی بھی جنگ تھی, پروپیگنڈا وار تھی, سوشل میڈیا, مین سٹریم میڈیا. تو ہم نے ہر میدان کے اندر انڈیا کو ایکسپوز کیا, انڈین میڈیا کو ناک آؤٹ کیا. انہوں نے صرف چیخے چلائے, ہم نے بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بھارت آئسولیٹ بھی ہے اور ایکسپوزڈ بھی ہے, اور وہ ہمیں ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے لیکن پریکٹیکلی وہ ایکسپوز ہو گئے. ناظرین یہاں لگے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ بریگیڈ صاحب آگے اگر ہم بڑھیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو عرب میڈیا اور امریکن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایک فارمولہ بھیجا ہے ایران کو، اور ایران نے آگے سے آفر کیا ہے 4-5 پوائنٹس کے ساتھ واپس۔ تو ایران یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ یورینیم کو ہم سول اپنی جو ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے مخصوص کر دیں گے، اور ہم اس کو ایٹمی پروگرام کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، یہ ہم کمٹمنٹ دیتے ہیں۔ مانیٹرنگ کے لیے ہم تیار ہیں، ساتھ ساتھ ہرمز کھولنے کی بھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ ایک تو یہاں امریکہ مڈل ایسٹ سے نکل جائے، دوسرا ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، اس کی گارنٹی ہونی چاہیے، یہ مستقل بنیادوں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ہمارے جو واجبات ہیں پوری دنیا میں جو فریز ہیں ہمارے ایسٹس وہ ریلیز کیے جائیں، پابندیاں ہماری ختم کر دی جائیں۔ اب یہ امریکہ اس کو کیا جواب دیتا ہے، ایک تو یہ چل رہا ہے۔ دوسری جو جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو رپلائی کریں کہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقتور جو ملک ہے سعودی عرب، اس نے بالکل ہی نو کر دی ہے امریکہ کو۔ اس نے کہا جی نہ ہم اڈے استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، نہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ ایک سوشل میڈیا کے ایک ٹویٹ سے آپ ایک پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں، دوسرے ٹویٹ سے آپ بند کر دیتے ہیں، نہ شروع کرتے پوچھتے ہیں نہ بند کرتے پوچھتے ہیں۔ خاص کر انہوں نے جو فریڈم پروجیکٹ فریڈم جو سٹارٹ کیا تھا ہرمس والا، اس کے ریفرنس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر گیم چینج ہو رہی ہے؟ رکارا صاحب، ٹرمپ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے کریکٹر لیس آدمی ہے اور کمپلسیو لائر ہے، مطلب وہ اپنا نام بھی شاید کسی کو سچ نہیں بتاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے اس نے جو وہ آپریشن کا نام رکھا تھا نا ایپک فیوری، اس کو اس کا نام رکھنا چاہیے تھا ایپسٹین فیوری، کیونکہ ایپسٹین کا جو اس کے اوپر وہ بچیوں کے جو انٹرویو آئے ہیں، جو زمانے میں بچیاں تھیں اب عورتیں ہوں گی، انہوں نے آ کے نیشنل ٹی وی پہ انٹرویو دیا کہ ہمارے ساتھ کس طرح کیا زیادتیاں کی گئی تھی، تو اس کی بات کا تو آپ کسی طرح یقین نہ کریں نا، اور اسی لیے امریکہ میں اس کو ٹیکو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ۔ تو اب اس میں پروجیکٹ فریڈم میں بھی چکن آؤٹ کر گیا، تہذیبیں توڑنے میں بھی چکن آؤٹ کر گیا، پھر کہا تھا میں 48 گھنٹے میں سب کچھ مٹا دوں گا، پھر چکن آؤٹ کر دیا، ٹیرف لگاتا ہے 10%، 20%، 50%، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اور باقی جو کچھ کسر تھی، وہ جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی، وہ ایران نے پوری کر دی۔ وہ ایران نے جو اس کو ٹھوکا ہے اور جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹیٹ آف ہرمز پہ اپنا ہرمز نہیں کھولنی، انہوں نے کہا جی میں پیچھے بلاکیڈ لگا دوں، لگا دو بلاکیڈ یار، آپ بلاکیڈ لگاؤ گے لیکن ہم اپنا بلاکیڈ نہیں اٹھائیں گے۔ IRGC نے اس کے جہاز پہ حملہ کر دیا، اس نے ایران کے جو واپس کر دیے، جہاز کو واپس کیا۔ تو بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں ٹرمپ کی جو کوئی بھی پالیسی ہے، لیکن اب کل بلومبرگ نے ایک رپورٹ شائع کی، اور بلومبرگ کی رپورٹ کے 3 پوائنٹ ہیں، وہ 4 پوائنٹ ہیں جو آئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ایران کے جو میمورینڈم ہے نیوکلیر ایشو پہ، وہ ایران کہتا ہے کہ جی آپ اپنا ہرمز سے لنک کریں اور آپ اپنا بلاکیڈ اٹھائیں اور ہم اس میمورینڈم کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ایران نے وہ کہتے ہیں جی امریکہ راضی ہو گیا ہے کہ جو ایران کے ایسٹس فریز ہیں، بلین آف ڈالرز جو فریز ہیں، اب وہ امریکہ اس کو ریلیز کر دے گا۔ اس میں جو بحث ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی آنے والے دنوں میں، جو میں سمجھتا ہوں کس ٹائم فریم ورک میں وہ ریلیز کرے گا، 5 سال میں، 10 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں۔ تیسری جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر بلومبرگ نے کہا کہ جو فائنل ایگریمنٹ ہوگا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ پیس کے لیے یا گارنٹیز کے لیے، وہ ہوگا، وہ سیکنڈ فیز میں ہوگا، اور اس کو اس وقت اگر وہ عمل نہ ہوا ان تمام چیزوں پہ جو پہلے فیز میں ڈیسائیڈ ہوں گی، جس میں یہی چیزیں ہیں جو اپنا ہرمز سے اور باقی چیزیں، ابھی ایک صفحے کا MOU ہوگا، 1 پیجر MOU اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی جو آپ رول دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب نے چونکہ یہ میں پہلے بھی آپ سے پروگرام میں ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جی یہ وار جیسی بھی ہو، اس کا جو بھی فیصلہ ہو، لیکن اس دنیا میں بھی ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، کیونکہ دنیا یونی پولیرٹی سے موو کر جائے گی۔ امریکہ کا اسٹیٹس ایز اے سپر پاور بہت زیادہ ڈنٹ ہوا ہے، کریڈیبل نہیں ہے، لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خلیج ہے اسٹرکچر جو ہے وہ ری ڈیفائن ہوگا، اور اس کی ری ڈیفینیشن آپ نے دیکھی
جب یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ اسرائیل کا ایجنٹ بن کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا. ویسے تو یو اے ای بڑے عرصے سے اسرائیل کی اپنا وہ یہودیوں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے یمن میں ٹاگر ایس ٹی سی کو پیسہ دے رہا تھا, پھر صومالی لینڈ, پھر صومالیہ, اپنا سوڈان میں جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن اب تو وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ جی ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے اینڈ وی آر ود اسرائیل. اور اسرائیل کے ساتھ جب وہ ہیں تو امریکہ کے ساتھ ہے. اب جب وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور سعودی عرب وین اوے کرے گا, اور جب قطر وین اوے کرے گا, جب اس نے کہا کہ جی ہم تو اس وار کا حصہ ہی نہیں ہے, اس کا مطلب الحدیث دیر بیس خالی کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ دنیا میں جو ملٹری تھنکرز ہیں وہ بڑے ویسے فرسٹلی یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے, انہوں نے کہا جی آنے والے دنوں میں بڑے بڑے ٹینکرز کی, بڑے بڑے اپنا ایئر کرافٹ کیریئرز کی, بڑے بڑے بیسز کی جنگ ختم ہو گئی ہے. اب یہ جنگ ایک بٹن کے اوپر ہوگی, یہ ٹیکنالوجی کی جنگ آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑے بڑے بیسز ہیں اور بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, یہ آپ کو ولنریبلٹی دیں گے, یہ ولنریبل ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے اٹیک کے لیے. جیسے ابھی 100 ٹرمپ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ایرانیوں نے 100 میزائل مارے. جی دیکھیں جی کتنی زیادتی کی, ابراہم لنکن کو تباہ کر دیا. جی کچھ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کتنا بڑا ہمارا جہاز ہے, انہوں نے 100 میزائل مارتے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس میں جو اب ہو رہی ہیں وہ اسی سیکیورٹی انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اسی سیکیورٹی پیراڈائم کا حصہ ہیں بالکل ٹھیک جو اب ہے, مڈل ایسٹ میں ایک نیا سٹرکچر, بالکل ٹھیک اور ہے. اس کے اندر پاکستان کا رول اور ایران کا رول اور چائنا کا رول, کیونکہ چائنا آلریڈی برکس میں یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اس میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا اظہر صدیق صاحب. جو امپورٹنٹ بات ایران کی طرف سے آئی ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس پہ بات کرنا. ایران نے عرب کنٹریز کو کہا ہے کہ ہم اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع کرتے ہیں, اور یہ وہ بات ہے کہ جس پہ ایران ون سٹیپ پیچھے ہٹا ہے, غصہ اس نے ختم کیا ہے, اور اس نے کہا کہ تمام عرب کنٹریز میرے برادر اسلامی ممالک ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, اسٹریٹجک ڈائلاگ کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی بلاک خود ترتیب دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے لیے انہوں نے قطر سے, سعودی عرب سے سب سے رابطہ کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا بیک اپ ہو, اور یہ سارے عرب کنٹریز کو ریئلائزیشن تو ہو گئی ہے, سعودیہ نے نو کر دیا, کویت نے آج کر دیا امریکہ کو, اور ساتھ قطر پہلے کر چکا ہے, یو اے کا رومانس ہے اسرائیلیوں سے, وہ بھی میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا یا کرنا پڑے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اور نئی ایک دنیا آباد ہو رہی ہے, اور مڈل ایسٹ سے امریکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے, نکل رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آج آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگانے والا انسان کون تھا, اس کا نام عمران خان تھا. اور آپ کو یاد ہوگا یوکرین کی جنگ میں, اور میں تو ویسے آج سے نہیں یہ بات کہہ رہا, ویسے اس سے پہلے بھی ایک نعرہ لگا تھا. امریکہ کے ساتھ گال سنو ہم نے اظہر امریکہ بھائی, کے ساتھ اظہر صدیق صاحب, جو بھی حالات اور واقعات بنا کے آج ملا کیا, اظہر صدیق صاحب, تو ہمیں پتا تھا. اظہر بھائی, اس سے پہلے بھی یہ نعرہ دو دفعہ لگا کم از کم میرے نالج میں ہے. ایک تو بھٹو صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا جب ایٹم کے اوپر بات ہوئی تھی, اور ایک لیاقت علی خان کو کہا گیا رشیا کے خلاف آپ ہمارے الائز بنے, تو اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اٹھ کے آیا. اور یہ شمشاد احمد خان صاحب نے اگلے دن مجھے بتایا کہ میں گواہ ہوں اس سارے معاملے کا, اور اس نے ایگزیکٹ یہ ورڈ کہے تھے. تو اس کے بعد جس کا آپ نے بات کہی ہے, یہ تسلسل ہے, پیچھے سے ذرا چل رہا ہے. دیکھیں نا, میں میرا ان لوگوں میں سے ہوں جو دور حاضر کے وہ لوگ ہیں جنہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل پڑھا ہے. We will eat grass and will not compromise. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ گولڈن ورڈز ہیں جو ان کے ٹرائل کا حصہ ہے. انہوں نے بتایا why I am assassinated. وہ ایک لمبی کہانی ہے, میں ان میں نہیں جانا چاہتا. اوکے, اس دور میں دیکھیں مسلم امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی, اور جو اتنا بڑا کام ذوالفقار علی بھٹو نے کہا وہ دوبارہ نہیں ہو سکا, جو حقیقت ہے. ان سب کے ساتھ, شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا, شاہ اردن کے ساتھ کیا ہوا, یاسر عرفات کے ساتھ کیا ہوا, صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا, یہ ایک تاریخ ہے. اور اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ رب پاک نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, نہ تم ان سے دوستی کرو, جو ان سے دوستی کرے گا ان میں سے ہوگا. اور بے شک رب ظالم قوموں کا ساتھ نہیں دیتا. آج ہمارا سر اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو فخر سے بلند کیا ایران نے, لڑائی لڑی ہے اور سامنے آ کے لڑی, اور بتایا ہے یہی ایک فرق ہے. دیکھیں نا, اب یہ وہ ٹائم جو اس نے ساتھ دیے ہے نا, اس نے ثابت کیا ہے
کہ تم نہیں کر سکتے, بڑا شور ڈالا, بڑی دھمکیاں دی, کر لیا کچھ. اور میں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹر ہے, وہ دیکھنے آیا امریکہ اور اسرائیل کہ خراسان سے جب فوجیں آنی ہیں, جب ایک میدان میں جنگ لگنا ہے, امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانا ہے, تو یہ ساری باتیں آج ہم سوچی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہونا ہے, یہ ہو گیا رہنا ہے, یہود و نصارہ نے یہ کرنا ہے. تو یہاں یہ ایک ٹائم دیکھیں, بڑی زبردست باتیں کی ایران نے آج, اور کیا کہا ہے. دیکھیں یہاں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر دیکھا جائے تو پاکستان, اگر ہم دیکھیں آج, اگر آج یہاں جیسے جو مرضی کہیں, اس کو ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر ایران, اگر چائنا ہٹ جاتا یہاں ہر جگہ چائنا نے ساتھ دیا ہے, پاکستان کا ساتھ دیا, ایران کے حوالے سے ہر ایک کو پتا ہے رشیا نے کس طرح ساتھ دیا, اور کس طرح سے یہ سارے حالات اور واقعات سامنے آئے ہیں. یہ بلاک بنانے کی ضرورت ہے. ون بیلٹ ون روڈ کو اگر سامنے رکھ کر سوچیں ان چیزوں کو آج بیٹھ کر, یعنی اگر چائنا نے سوچی بیٹھا ہے اگر انڈیا کو توڑنا ہے یا باقی لوگوں کو توڑنا ہے, تو یہ ٹائم ایک ایسا ہے آپ کو یہ پلان کرنا. یعنی آپ کو دیکھیں دو طرح سے ہے, ایک تو آپ کا انٹلیکچوئل اور تھنک ٹینک بیٹھ کر ان کو اندازہ ہے, یعنی آج سے نہیں اندازہ ہے, ہمیشہ سے اندازہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. آج اگر دیکھا جائے مجھے تو بڑے بات, پہلے دن سے یہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے کے رشیا کو توڑ کے ملا گیا, اب وار آن ٹیرر میں گھس گیا, اور ایسا الجھا کہ آج تک ہم اس سے نکل نہیں سکے. یہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ یہاں بیٹھ کر سوچے, تین چیزیں سوچنی بڑی ضروری ہیں. ایک تو اس خطے کے حوالے سے خطے کو کیسے لے کر چلنا ہے, آپ نے ایران کا کیا چلے گا, ترکی نے کیسے چلنا ہے, اور وہ ہمیں تو یاد ہے کہ قسطنطنیہ کے ساتھ ترکی کے ساتھ کیا ہونا ہے جب ہم نے اس وقت جب خراسان سے معاملے, ایوری بڈی نوز اٹ, وہاں عرب ممالک کے ساتھ کیا ہونا ہے ہمیں سب کو پتا ہے. یعنی ہمیں وہ دین کے حوالے سے, ہم تو اب تو آخری بندہ ہوں گا جو یہ مانوں گا کہ جو لکھا وہ ہو کے نہیں رہے گا. بالکل یہاں ایک پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے. دوسرا آپ کو مسلمانوں کو اکٹھا کرنا. OIC ناکام ہو گیا, UN ناکام ہو گیا. یعنی آج کو پوچھو یہ غزہ کے اندر اتنے مسلمان شہید ہوئے, کوئی کیا کر لیا ہم نے, اگر پوچھا یہ مجھ سے کیا کر لیا ہم نے, وہ اور دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, جس طرح 10 مئی کی جنگ کے اندر سے پاکستان کے لیے اپرچونٹیز نکلی, اسی طرح مسلم امہ کے لیے, ایران کے لیے, پاکستان کے لیے ایران امریکہ جنگ کے اندر سے سپیس بھی نکل رہی ہے اور اپرچونٹیز بھی نکل رہی ہیں. نئے بلاکس بنیں گے اور یہ پوری دنیا دیکھے گی. مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کا ایک رول ہوگا, لیڈ کرے گا, چائنا ساتھ کھڑا ہوگا, اور یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو سب کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے. فرحان خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے, اب ٹرمپ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے امریکہ کے اندر, آپ اس پروٹیسٹ کا ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا, اس کا حصہ تھے, وہاں پہ کانگریس مین کس طرح سوچ رہے ہیں, وہاں پہ اس کو لوکل سطح کے اوپر مخالفت کتنی ہے, اور جو نو کنگ والی مومنٹ چلی اس کا کتنا پریشر ہے اس کے ٹرمپ کے اوپر. نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑی کمپریہنسو بات کی کہ آپ اگر لوکل سینٹیمنٹس دیکھیں وہاں پہ, تو اس کی جو لائکبلٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اس ہیز گان ڈاؤن سگنیفیکنٹلی. کہاں سے اس نے 48-49% سے شروع کیا تھا, ناؤ ہی از اباؤٹ 38 مے بی 35% ان سم پولز ایز ویل, رائٹ. ایک سب سے بڑا کام کیا ہوا ہے کہ آئی تھنک امیرکا اینڈ اسرائیل دے ایکچولی مس انڈرسٹوڈ کہ ایران کا ہے کیا ہے. They were just thinking this is Venezuela, we just go in there, pick up the prime president and just move on. This is a civilization that is 4,000 years old, right? یہ لوگ پرانے لوگ ہیں, they know how to live. پوری تاریخ ہے, واقعہ کربلا, Exactly. مسلمان اور ان کی ایک ہسٹری, تاریخ. ہاں, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ given the circumstances, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا, ہمیں ملنا ہوگا, ایک مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہی پڑے گا جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے. دوسری سب سے بڑی بات جو پہلے بھی کہی گئی وہ گارنٹیز. اگر وار کو ہم نے ختم کرنا ہے نا, تو یو کین ناٹ ڈپینڈ کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے کہ what memorandum of understanding he signs or not, right. گارنٹیز کیا ہیں, اگر چائنا کھڑا ہے, رشیا کھڑا ہے, are they signing. ایران یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی گارنٹی کون کرے گا. ٹرمپ کا تو گھر والے اس کی بات نہیں مانتے. جیسے بریگیڈ صاحب نے کہا کہ 100 میں سے 99% باتیں تو جھوٹ ہوتی ہیں, اور ایک بات جو ہوتی ہے اس پہ بھی شک کرنا پڑتا ہے. اس سے بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل منہ اٹھاتا ہے and they do whatever they want to do. اگر ٹرمپ نہیں چاہتا, he actually has a leverage on Netanyahu as well, right. لیکن لیوریج اتنی اسٹرانگ ہے, کیا وہ اس کو سٹاپ کر سکتا ہے. وی نیڈ دوز گارنٹیز فار شیور. بڑے بڑے ملکوں کی چاہیے, جیسے بات ہوئی یونائٹڈ نیشنز, اس irrelevant at this point, right. ہمیں مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اپنے بلاکس بنانے پڑیں گے, اپنا ویٹ اکٹھا کر کے ڈالنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے
تو جوتیاں جیسے پہلے پڑ رہی تھیں، لیکن ایران نے ایگزامپل سب لوگوں نے اکٹھی کیا. جیسے خامنہ ای انہوں نے کہا کہ میں بنکر میں تب جاؤں گا جب میری تمام پبلک کے پاس ایک بنکر ہوگا، اگر نہیں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں. دس از ہاؤ لیڈرشپ ورکس، دس از ہاؤ یو سیٹ ایگزامپلس فار ایوری بڈی ٹو فالو. میرا تو خیال ہے کہ یہ 2-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں، بڑی اہم ہیں، اسپیشلی فرام مسلم پرسپیکٹو. باقی رہی بات اوورسیز پاکستانی کی، وی ایکچولی فیل ویری ویری پراؤڈ کہ جو رول پاکستان پلے کر رہا ہے. آئی تھنک پاکستان از پرائم ٹو ڈو بگر تھنگس. 2-3 ایگزامپل جیسے میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک، پاکستان میں ابھی ڈیفینس کانٹریکٹس بیکاز آف دس سندور آپریشن، رائٹ، پاکستان کے کانٹریکٹس اچھے ہوئے ڈیفینس کو. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں. آئی تھنک پاکستان میکنگ پروگریس. دوسرا نمبر، پاکستان شور دیٹ اٹ ہیز ایبلٹی ٹو مینیج ورلڈ افیئرس. جیسے 2 بڑی طاقتوں کو لا کے اکٹھا کیا اینڈ دین ہیونگ اے ڈائلاگ آن. آئی تھنک دس از سپریم. پوری دنیا میں پاکستان کا ایک رول بنا ایز اے پیس میکر. ایک سب سے جو ضروری بات میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں سینئر ذمہ دار رول میں، کہ پاکستان کو اکنامک اسٹرینتھ بھی بننا چاہیے. وی شوڈ ریلی فگر آؤٹ ہاؤ ٹو ڈو دیٹ، رائٹ. سم آف دا پاسبلٹیز مے بی ایکسپورٹ یور آئی ٹی ٹیلنٹ فرام پاکستان ایز ویل، رائٹ. کاسٹ آف لیونگ یہاں پہ لوگوں کی میں دیکھتا ہوں کافی. فرحان صاحب، یہ بہت ہی دکھتی رگ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اس ساری اپرچونٹی کو مٹیریلائز کر کے، کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کر سکے. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آج سپریم کمانڈر بھی سامنے آ گئے ایران کے. جو افواہیں تھیں دم توڑ گئیں، وہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے، ایرانی پریزیڈنٹ کو ملے. اور جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تو نو کر دیا اور پاکستان وہاں جا کے بیٹھ گیا. اور نہ صرف پاکستان کا بیٹھنا اسرائیل کے لیے میسج ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے. تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے. ذوالفقار صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے اور دنیا بدل چکی ہے. دیکھیں، اس کے لیے جیسے حضرت صدیق صاحب نے فرمایا، درست فرمایا کہ ایران نے ایک راستہ دکھایا ہے، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور مسلمانوں کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کو جو مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے، ایران کے کھڑے ہونے سے یہ پتہ لگ گیا کہ ایک پرانی سپر پاور نے نئی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. اب دیکھیں، ہم نے امریکہ اور ٹرمپ کی بڑی خدمت کی ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں باعزت نکلو. لیکن ٹرمپ صاحب تو اس چکر میں تھے کہ شاید پاکستان ہمیں وہاں سے یورینیم اٹھوا کے دے دے گا، اور افسودہ یورینیم میں امریکہ میں ڈنڈورا پیٹوں گا کہ یہ میں لے آیا. ایرانیوں نے کہا وہ ہماری مٹی اور اپنی مٹی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجتاً وہ پھر دوسرے مرحلے میں آیا، تیسرے مرحلے میں آیا. اب جب اس نے نعرہ لگایا کہ جناب میں ایک نیا مہم شروع کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعودی عرب نے قطعی طور پہ انکار کر دیا کہ ہم اپنی سرزمین آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب اس کے بعد پھر ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن ان کے جرنیلوں نے بھی بتایا کہ آپ یہ جو مہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مہم کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایران وہاں پر مؤثر بھی ہے، مضبوط بھی ہے، سارا پہاڑی علاقہ بھی ہے، تو میں نے خود دیکھا ہوا بھی ہے. تو پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نتیجتاً اس نے پھر پاکستان کا نام لے کے ایک بہانہ بنا دیا. ہم نے کہا بھی آمنا صدقنا، جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اب ٹرمپ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ صلح کرے، اور صلح کے لیے جو شرائط سامنے آئی ہیں، اور فیس سیونگ جس طرح وہ مانگ رہا ہے، پاکستان اس کو فیس سیونگ دے. کیا خیال ہے؟ پاکستان ان کی فیس سیونگ دے. اور اب اس بات پہ تیار ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ 3 یا 4 مراحل پر طے ہوگا. پہلے مرحلے میں وہ جو ہے وہ اپنا ہرمز کو ہم بھی کھولتے ہیں، وہ بھی کھول دیں، ہم ان کا ناکہ بندی ختم کر دیتے ہیں. دوسرا، ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو بھی ہم نرم کرتے ہیں، اور جو ان کے پیسے ہم نے جام کیے ہوئے ہیں یا اپنے وہ اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی وہ چائنا کے وزٹ پہ 14 کو جانا چاہ رہا ہے، چائنی پریزیڈنٹ سے ملے گا. اس سے پہلے وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے. وہ مین آف وار کے طور پہ نہیں، مین آف پیس کے طور پہ جانا چاہ رہا ہے. وہاں پہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جی وہ اس نے دیکھیں یہ کیا کر دیا. تو خیر، اب مصیبت یہ ہے کہ پاکستان ثالث بھی ہے، اور ایران چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس وکٹری کا ایک بڑا سا کپ ہونا چاہیے. ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہوا ایک ملک ہے جو ہار نام کی چیز کو نہ پسند کرتا ہے نہ ایکسیپٹ کرتا ہے. امریکہ کہتا ہے جی مجھے بھی ایک بڑا سا کپ چاہیے. امپیچمنٹ باقی ہو رہی ہے، ان پروسیس ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہے.
ٹرمپ صاحب اور ایران کے لیے 2 کپ ہم نے بنانے ہیں, دونوں کو دینے ہیں برابر کے. وہ کہتا ہے 1 سینٹی میٹر بھی نیچے, دونوں کہتے ہیں برابر, کم از کم برابر ہونے. ایران کے اندر ساڑھا بڑا ہوئے, وہ کہتے ہیں ساڑھا. تو اب ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے, اور پاکستان نے کمال کیا ہے. ہم بنا دیں گے انشاءاللہ, بے فکر ہو جائیں. باجو صاحب یہ ساری جو سچویشن ماشاءاللہ کریٹ ہو گئی ہے, اس پہ دیکھیں ایک فیلڈنگ لگائی تھی امریکہ نے, اسرائیل نے, گریٹر اسرائیل کا خواب, وہ سارا پیک ہو کے بیگ کے اندر بند ہو گیا. اب گریٹر ایران کی بات ہو رہی ہے, گریٹر پاکستان کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پلان یہ کیا کہ افغانستان سے پاکستان پہ اٹیک ہوگا, ایران پہ اسرائیل اور امریکہ اٹیک کریں گے, پاکستان کو ادھر انگیج کر دیں گے. پھر سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, پھر سعودی عرب میں 2 بم ماریں گے, سعودی عرب کی وجہ سے پاکستان اٹیک کرے گا ایران کے اوپر. وہ ساری فیلڈنگ نہ صرف ان کی ناکام ہوئی, ہسٹری میں پہلی دفعہ. ان یہودیوں کی پلاننگ بڑی تگڑی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس نے پوری دنیا میں نیو سینس کریٹ کی ہوئی تھی کہ جی اسرائیل بڑی شے ہے, بڑی شے ہے. تو پاکستان کی ڈپلومیسی نے 5 منٹ میں فارغ کر کے نکرے لگا دیا ہے, اب سکون سے بیٹھا ہوا ہے. جی باجو صاحب. دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ اس وار میں جو پیس ٹاک شروع کی پاکستان نے, اور اس شاندار طریقے سے اپنے آپ کو منوایا کہ تینوں فریقین اور پوری دنیا میں دیکھیں. ہمیں کچھ لوگ کہتے تھے, جس طرح کے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے رشین بلاک میں تھے, پھر ہم امریکہ بلاک میں چلے گئے, آج ہم ہر بلاک میں ہیں. دیکھیں چائنا بھی ہم کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, روس بھی کرتا ہے, سعودی عرب بھی کرتا ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, ایران بھی کرتا ہے. ساری دنیا ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو پیس ٹاک ہے, کیا پاکستان کا کردار جو ہے غیر جانبدارانہ ہے, یا ایران کی فیور میں ہے, یا امریکہ کی فیور میں ہے. پاکستان نے آج کی تاریخ تک 7 مئی تک جتنا پارٹ پلے کیا ہے, اس میں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, جو پاکستان کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اور ہمارے جنرل فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے اپنا پارٹ پلے کیا ہے, ہم بالکل غیر جانبدار, انڈیپینڈنٹ اور سب کے لیے سیم ویلیویبل پاکستان ہے. آپ پہلے پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا, ایران آئسولیشن کا شکار تھا, لیکن آج ہم نے انڈیا کو آئسولیشن کا شکار کر دیا ہے. آج پاکستان کی ڈپلومیٹک جو انہوں نے ایک راستے بنایا ہے پوری دنیا کو, پوری دنیا ان کی متی ہے. اور یہ کہنا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ انہوں نے ایک پریس رپورٹر نے کہا کہ پاکستان نے تو ان کو 6 راستے دے دیے ایران کو, تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے مجھے پتا ہے ساری بات کو, اس کا مطلب تم خاموش ہو جاؤ. تو یہ ساتھ انہوں نے اس نے یہ بھی پوچھا, ساتھ اس بی بی کو پوچھا کہ آپ انڈین ہیں, اس نے کہا نہیں آپ پاکستانی ہیں. پاکستانی, اس نے کہا میں انڈین ہوں. تو اس نے کہا پاکستان از گریٹ, فیلڈ مارشل از گریٹ. سر میں بڑے ادب سے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا. میرے بڑے بھائی اظہر صدیق صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پول بھی جایا کرو تو یار کس کو, میری بات تو سن لے سر, کس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ ایک رپورٹر کو ایک انٹرویو کے درمیان انہوں نے کہا کہ آپ اڈے دیں گے, آپ اڈے تو نہیں دیں گے, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن اس جنگ میں پوری دنیا نے, مڈل ایسٹ نے, ساری دنیا نے ان کو اڈے دیے, لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ ہم کسی صورت آپ کو اڈے نہیں دیں گے. یہ تھی بات کرنے کی, یہ کریڈٹ ہے. ویسے کدوں ہے باجو صاحب یہ واقعہ, اور کسی رپورٹر کو یہ کہہ دینا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, یہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے. آج کی اس امریکہ اور اسرائیل اور اوکے باجو صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بریگیڈیئر صاحب, فرحان خان صاحب اور اظہر صدیق صاحب, آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.